اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله واللہ بصیر بالعباد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کیا میں تم کو بتلاؤں ان سب چیزوں سے بہتر چیز ان لوگوں کے لیے جو بچے ان کے پروردگار کے پاس باغات ہیں جن کے نیچے بہتی ہوں گی نہریں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور جوڑے ہیں پاکیزہ، اور اللہ کی طرف سے رضامندی ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ گزشتہ آیات میں چند چیزوں کا تذکرہ کیا گیا تھا جن کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی گئی ہے اور ان کے لیے ان چیزوں کو مزین کر دیا گیا ہے، اور ان میں پہلی چیز عورت ذکر کی گئی تھی، اس کے بعد اولاد اور مال اور گھوڑے اور مویشی اور کھیتی وغیرہ، یہ 6 چیزوں کا تذکرہ ہوا تھا۔ اس آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ کے حکم سے ان کو یہ کہا گیا کہ آپ یہ بتلائیں، باقاعدہ پیغمبر کو حکم دیا گیا۔ جب پیغمبر کو کسی چیز کا حکم دے کر کہا جائے کہ لوگوں کو بتلائیں، اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو ان کو یہ ارشاد ہوا کہ آپ ان کو بتلائیں، میں تم کو اس سے بہتر چیزیں بتلاتا ہوں۔ دنیا کی جو یہ نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں ہمارا امتحان ہے، ہماری آزمائش ہے کہ آیا ہم ان نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کر کے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، یا ہم ناشکری کر کے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ جو لوگ ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں اور ان کا شکر ادا کریں، اللہ کی فرمانبرداری کریں، تو یہ واقعی ان کے لیے نعمتیں ہیں، ورنہ پھر یہ زحمت ہے۔ اب یہ جو چیزیں یہاں ذکر ہوئیں جنت کی نعمتوں میں سے، تو 3 چیزوں کو ذکر کیا گیا اس آیت میں۔ نمبر 1 سرسبز باغات جن کے نیچے نہریں ہوں گی، نمبر 2 پاکیزہ ازواج اور بیویاں، اور نمبر 3 اللہ کی رضامندی۔ باقی جو اوپر کی 6 چیزیں تھیں ان میں اولاد کا ذکر نہیں کیا، اس لیے نہیں کیا کہ اس دنیا میں انسان کو اولاد کی حاجت ہے، اور انسان اپنے سہارے کے لیے یا اپنے نام کو باقی رکھنے کے لیے اولاد چاہتا ہے کہ جب میں جاؤں تو میرے پیچھے میری اولاد ہو، میرا نام باقی رہے، اور دنیا میں جب تک میں رہوں تو اولاد میرا سہارا بنے۔ جنت کے اندر انسان پر فنا نہیں ہے، وہاں تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، لہذا اس کو اپنے نام باقی رکھنے کے لیے کسی اولاد کی ضرورت نہیں۔ جنت کے اندر اس کو اولاد کے سہارے کی ضرورت نہیں، اللہ نے اس کو وہاں وہ نعمتیں دی ہیں جن میں وہ کسی مخلوق کا محتاج نہیں ہوگا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جن لوگوں کی اس دنیا میں اولاد ہیں، ان کو ان کی اولادیں وہاں بھی ملیں گی۔ جو مسلمان ہیں ان کو ان کی اولادیں جنت میں بھی مل جائیں گی، اور جو بے اولاد ہوں گے، اس دنیا میں ان کی اولادیں نہیں ہیں، ان کے دلوں میں کل جنت میں پہنچنے کے بعد اولاد کی خواہش ہی پیدا نہیں ہوگی۔ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا کہ اگر وہ اولاد کی خواہش کریں گے تو ان کے لیے ایک ہی لمحے میں حمل ٹھہرے گا، مدت گزرے گی، بچہ پیدا ہو جائے گا اور ان کو اولاد مل جائے گی۔ اس لیے کہ جنت میں تو انسان جو خواہش کرے گا وہ اس کو ملے گا۔ تو اس لیے اولاد کا ذکر تو جنت کی نعمتوں میں نہیں کیا گیا۔ دوسری چیز ہے مال کے ڈھیر، سونے اور چاندی کے ڈھیر۔ اس دنیا میں انسان ان کے پیچھے پاگل رہتا ہے، دوڑتا رہتا ہے، لیکن آخرت کی نعمتوں میں اللہ نے اس کا ذکر نہیں کیا، چونکہ دنیا میں انسان مال کے ذریعے سے اپنے مفادات کو حاصل کرتا ہے، اور کل قیامت میں جنت میں پہنچنے کے بعد انسان کو اپنے فائدے کی چیز حاصل کرنے کے لیے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں تو خالی خواہش ہوگی اور وہ چیز سامنے آ جائے گی۔ درخت پر سے جب پھل توڑیں گے تو جیسے ہی توڑیں گے دوبارہ فوراً ہی پھل وہاں پیدا ہو جائے گا،
جو جنتی توڑے گا اس کو فوراً دوسرا پھل وہاں مل جائے گا۔ اسی طریقے سے گھوڑوں کا ذکر بھی نہیں کیا، اس لیے کہ دنیا کے اندر تو جو گھوڑے اور سواریاں ہیں انسان ان پر بیٹھ کر جاتا ہے، اپنے کام کاج کرتا ہے، جنت میں ان کو اس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ البتہ ایک حدیث میں آتا ہے جو بالکل صحیح حدیث ہے کہ جنت میں ایک دن ایسا ہوا کرے گا جس میں جنتی گھوڑوں پہ سوار ہو کے اپنے قرابت داروں سے ملنے کے لیے جایا کرے، تو ان کے لیے وہ اعزاز میں گھوڑے لائے جائیں گے، ورنہ وہ گھوڑوں کے بھی وہاں محتاج نہیں ہوں گے۔ اور ایسے ہی مویشی اور کھیتی وغیرہ اور دودھ وغیرہ کے لیے جانور، ان کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ جنت میں تو دودھ کی نہریں ہیں، اور وہاں جو خواہش کرے گا اس کو فوراً وہ چیز سامنے حاصل ہو جائے گی، مل جائے گی۔ تو صرف 3 چیزوں کا تذکرہ کیا، ایک تو سرسبز باغات، دوسرے پاک صاف بیویاں۔ جنت میں انسان جائے گا، نہ تو وہاں اس کو پیشاب کا تقاضا ہوگا، نہ اس کو بلغم آئے گا، نہ اس کو ناک سنکنے کی ضرورت پڑے گی، ان سب گندگیوں سے پاک و صاف ہوگا، دل کدورتوں سے پاک و صاف ہوگا۔ اس دنیا میں دلوں میں کبھی کبھی کدورت آتی ہے، اور جن سے مناسبت نہیں ہوتی ہے، جن کوئی دشمنی یا کوئی واقعہ ہو چکا ہوتا ہے تو ان سے انسان ملنا نہیں چاہتا، اور ان کے دل کے اندر برائی محسوس کرتا ہے۔ لیکن جب اہل جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ان کے دلوں کے اندر کوئی کدورت نہیں ہوگی، سب ایک دوسرے کے لیے بھائی کی طرح ہوں گے، دل بالکل صاف ہوں گے۔ اور سب سے بڑی نعمت جنت کی جو ہے وہ اللہ کی رضامندی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں رضوان من اللہ، یہ تیسری چیز ذکر کی گئی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ ان سے کلام فرمائیں گے، وہ کیا حسین لمحہ ہوگا، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو اللہ جنتیوں سے کہیں گے اے میرے بندو، تم یہاں خوش ہو، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ جنتی عرض کریں گے اللہ ہم کیوں نہ خوش ہوں، آپ نے ہمیں ایسی ایسی نعمتیں دی ہیں جن کا ہمیں تصور بھی نہیں تھا، اور ہمیں مزید کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے، سب کچھ تو مل گیا، اور کیا چاہیے ہم تو بالکل راضی اور خوش ہیں۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ یاد رکھو آج میں تمہارے لیے اپنی رضامندی کو لازم کر دیتا ہوں، آئندہ کے بعد کبھی تم سے میں خفا نہیں ہوگا۔ تو جنتیوں کو یہ نعمت سب سے بھاری اور اونچی نعمت محسوس ہوگی کہ اللہ کی رضامندی ہمیشہ ہمیشہ کی ان کو حاصل ہو رہی ہے۔ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اللہ کے جو خاص بندے ہیں جو جنت میں جائیں گے، اللہ ان کے کچھ احوال کو ذکر فرما رہے ہیں۔ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، بے شک ہم ایمان لے آئے، بس آپ ہمارے گناہوں کو بخش دیجئے، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ یہاں دیکھیے گناہوں کی بخشش کا تذکرہ ایمان کے بعد کیا گیا، اس لیے کہ مغفرت اور گناہوں کی بخشش کا جو منشا ہے یا اس کا جو مبنی ہے، یعنی اس کی بنیاد ہے، وہ ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر مغفرت نہیں ملتی، پہلے ایمان ہونا چاہیے۔ خدا نخواستہ کوئی انسان آخرت میں پہنچا اور ایمان کے بغیر پہنچا، اس کی بخشش نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کیے جانے کو معاف نہیں کرے گا، اس کے سوا جتنے گناہ ہیں جس کو چاہے گا اللہ معاف کر دے گا، وہ قادر مطلق ہے۔ تو ایمان کا ذکر پہلے کہ اللہ ہم تو ایمان لے آئے۔ اب ہمارا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دیجیے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے۔ جہنم اتنی خطرناک اور سخت چیز ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے جا بجا اس سے بچنے کی دعائیں بندوں کو سکھلائیں کہ تم دعائیں مانگو۔ سورہ فرقان میں ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما، کہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں وہ اللہ سے یوں دعائیں کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کے عذاب کو ہٹا دیجیے، پھیر دیجیے۔ بے شک وہ تو بڑا ہی خطرناک اور تکلیف دہ عذاب ہے اور بہت ہی بری جگہ ہے۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں جو یوں دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وہ بھی جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی اور جہنم سے خلاصی کی دعائیں اللہ سے کرنی چاہیے۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، یہ مزید 4 ان کی صفات ہیں۔ پہلی صفت ذکر فرمائی وہ صبر کرنے والے،
صبر کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے صبر علی الطاعہ، ایک ہے صبر علی المصائب، ایک ہے صبر عن المعصیہ. تینوں قسم کے صبر اس میں داخل ہیں. صبر علی الطاعت کا مطلب یہ ہے کہ نیکی پر جمنا، پابندی سے، اہتمام سے نیکی کو کرنا، اللہ کی اطاعت پر قائم و دائم رہنا. اور صبر علی المصائب کا مطلب یہ کوئی اگر مصیبت آ جائے تو بے صبری نہ کرنا، اس پہ صبر کرنا. ہم عام طور پر جو صبر کا لفظ بولتے ہیں تو ہماری مراد یہی ہوتی ہے اردو میں کہ بس مصیبت پر صبر، حالانکہ شرعی اصطلاح کے اعتبار سے ان تینوں قسموں پر صبر کا اطلاق ہوتا ہے. تو طاعت پر جمنا، اور مصائب اگر آ جائیں تو ان میں صبر کرنا، جزا فضا نہ کرنا، بے صبری نہ کرنا. اور نمبر 3 یہ ہے کہ معاصی سے اپنے آپ کو روکنا، صبر عن المعاصی، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ بھی صبر ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بندے جو اللہ کے خاص بندے ہیں اور جنت کے مستحق ہیں وہ ہیں کہ جو صبر کرنے والے ہیں. والصادقین، اور وہ سچے ہیں، قول میں بھی سچے ہیں، فعل میں بھی سچے ہیں، وعدوں میں بھی سچے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ مومن بندہ سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ اس کو صدیقین میں لکھ دیتے ہیں. اور بعض بندے جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ بولتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اللہ ان کو کذابین میں لکھ دیتے ہیں. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جس کے اندر وعدے کا پورا کرنا اور سچ کا بولنا نہ ہو تو اس کا ایمان کامل نہیں، یہ ایمان کی کمی ہے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ ہاں، ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے بزدل ہو سکتا ہے. پھر عرض کیا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے بخیل ہو سکتا ہے. پھر پوچھا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. ایمان اور جھوٹ جمع نہیں ہو سکتے. اور آج ہمارے درمیان میں، ہمارے معاشروں کے اندر جھوٹ کتنا عام ہو گیا، کوئی اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتا. شیر مادر کی طرح جھوٹ بولا جاتا ہے، بلکہ سودا جھوٹ بول کر بیچنا، یا مکان اور پلاٹ جھوٹ بول کر فروخت کر دینا، یا جھوٹی گواہی دے دینا، اس کو تو آج کل ہوشیاری سمجھا جا رہا ہے کہ یہ بڑا ہوشیار ہے اور بڑا سمجھدار ہے کہ یہ جو ہے نا وہ بیکار قسم کی چیز بھی اچھے داموں میں بیچ دیتا ہے. حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور کذب وہ گناہ ہے جو کسی بھی شریعت میں حلال نہیں تھا. جاہلیت میں بھی طرح طرح کے گناہوں میں عرب کے لوگ مبتلا تھے، لیکن جھوٹ کو وہ بھی گناہ سمجھا کرتے تھے. ابو سفیان جب مسلمان نہیں ہوئے تھے اور شاہ روم کے پاس وہ گئے تھے، اور شاہ روم نے کچھ سوالات کیے تھے نبی آخر الزمان کے بارے میں، تو انہوں نے وہاں جا کر بھی جھوٹ نہیں بولا، حالانکہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. چاہتے تو وہ آپ حضرت السلام کے بارے میں جھوٹی باتیں کہہ دیتے ان کو کہ نہیں وہ تو ایسا ہے اور ایسے، لیکن وہاں جھوٹ جو سچ بات تھی وہ انہوں نے وہاں کہی. اور خالی ایک جگہ کہتے ہیں مجھے موقع ملا بات کرنے کا، اور وہ یہ تھا کہ میں نے ان سے کہا کہ یہ عجیب آدمی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ کا سفر کیا، اور پھر وہاں سے میں نے آسمانوں کا سفر کیا اور واپس بھی آ گیا. یہ بات تو عقل میں نہیں آتی. تو اس وقت جو وہاں وہ ان کے علماء موجود تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اس کے گواہ ہیں کہ ان کا یہ سفر ہوا ہے. اور پھر وہ قصہ ذکر کیا کہ ہم رات کو مسجد کا دروازہ بند کیا کرتے تھے، ایک رات دروازہ بند نہیں ہوا. ہم نے معماروں کو بلا لیا، مزدوروں کو بلا لیا کہ شاید عمارت کا بوجھ آ گیا ہے کہ اس سے گیٹ بند نہیں ہو رہا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا، وہ گیٹ کھلا ہی رہا. ہم نے کہا صبح دیکھیں گے. صبح کو جب ہم آئے تو ہم نے دیکھا کہ گیٹ کے قریب ایک کھوٹا گاڑنے کی جگہ بھی موجود ہے اور گیٹ آرام سے بند ہو رہا ہے. تو پھر پتہ یہ لگا کہ وہ نبی آخر زمان کا سفر ہونا تھا، آپ نے مسجد اقصیٰ میں آنا تھا. اللہ نے تکوین نظام فرمایا، گیٹ بند نہیں ہوا. آپ تشریف لائے، آپ نے وہاں نماز پڑھی، پھر سیڑھی لائی گئی، آپ نے معراج کا سفر فرمایا، پھر واپس آئے، وہاں انبیاء کی امامت فرمائی، پھر وہاں سے واپس آئے. تو بس یہ بات کہنے کا ان کو موقع ملا، لیکن وہ بات بھی جو ہے کارگر نہیں ہو سکی، اس لیے کہ اس کی بھی گواہی وہیں کے لوگوں نے دے دی. تو جھوٹ وہ نہیں بولتے تھے، اس لیے ہمیں جھوٹ جو ہے اس سے بچنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. والقانتین، اللہ کے اطاعت گزار ہیں، اطاعت کرنے والے ہیں، ہر چیز میں اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے. والمنفقین، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، زکوٰۃ، صدقات اور انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں. مال کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کو شریعت کے حکم کے مطابق خرچ کیا جائے. اگر اللہ نے کسی کو مال دیا اور وہ اس سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو یہ مال کا حق ادا نہیں کر رہا. وہ اس سے اللہ کی ناراضگی کا سامان خرید رہا ہے تو اللہ کا حق ادا نہیں کر رہا، مال کا حق ادا نہیں کر رہا.
اس کو چاہیے کہ جس ذات نے اس کو یہ مال عطا کیا ہے اس مال کے خرچ کرنے میں اسی ذات کے احکام کی پیروی کرے۔ والمستغفرین بالاسحار، اور سحری کے وقت استغفار کرنے والے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے جب سحری کا وقت ہوتا تھا تو فوراً اے اللہ گناہ معاف فرما دے، اے اللہ بخش دے۔ پوچھتے رہتے تھے بھائی سحری کا وقت ہو گیا، سحری کا وقت ہو گیا۔ جب ان کو اطلاع دی جاتی کہ سحری کا وقت ہو گیا تو وہ دعائیں اور مناجات شروع کر دیا کرتے تھے۔ رات کے 3 حصے کیے جائیں، جو آخری تیسرا حصہ ہے وہ تیسرا حصہ بڑا قیمتی حصہ ہے۔ ویسے تو اللہ ہر وقت دعائیں سنتے ہیں، وہ سمیع اور علیم ذات ہے۔ جب کوئی بندہ مومن دعا کرتا ہے اللہ اس کو سنتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایسے مخصوص ہیں اور ایسے قیمتی ہیں کہ ان میں دعاؤں کی قبولیت کا زیادہ امکان ہوتا ہے۔ ان میں ایک وقت سحری کا ہے۔ حدیث شریف کی روح سے اللہ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور تجلی فرماتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی گناہ معاف کرنا چاہتا ہو میں اسے گناہ معاف کر دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا میں اس کو روزی دے دوں، ہے کوئی مبتلا مصیبت میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ یہ اعلانات ہوتے رہتے ہیں حتیٰ کہ صبح صادق ہو جاتی ہے اور انسان اس وقت سو رہا ہوتا ہے۔ تو جو اللہ کے خاص بندے ہیں وہ سحری کے وقت استغفار کرنے والے ہیں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اس سورت کے شروع میں بھی توحید کا ذکر تھا، دوبارہ توحید کا تذکرہ آ گیا۔ گواہی دی اللہ نے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ گزشتہ آسمانی کتابوں میں بھی یہ گواہی موجود تھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ والملائکۃ، فرشتوں نے بھی یہ گواہی دی۔ فرشتوں کی گواہی تسبیح اور تقدیس کی صورت میں ہے، جو وہ ذکر کرتے ہیں، جو وہ تسبیح کرتے ہیں، اس میں اس بات کی گواہی ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والے، اس کے مصداق میں اولین مصداق انبیاء کرام ہے کہ انبیاء کرام نے بھی اس بات کی گواہی دی ہے۔ سارے انبیاء ہی دعوت لے کر آئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس اکیلے الہ کی عبادت کرو۔ اور اس میں اہل علم علماء بھی داخل ہیں کہ علماء اپنی تقریرات میں، تحریرات میں، کتابوں میں اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ قائما بالقسط، اللہ قائم کرنے والا ہے اعتدال کے ساتھ، انصاف کے ساتھ۔ ساری مخلوق کے کاموں کو اللہ بڑے انصاف کے ساتھ قائم کرتا ہے۔ انصاف قائم کرنے کے لیے 2 چیزوں کو ہونا ضروری ہے، ایک تو زبردست طاقت اور قدرت تاکہ فیصلوں کے نفاذ میں کوئی رکاوٹ نہ بن سکے، اور دوسرا حکمت۔ تو اس آیت کے آخر میں ان دونوں صفات کو اللہ کی ذکر کیا گیا ہے۔ لا الہ الا ہو تاکید کے لیے پھر فرمایا نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، العزیز بڑا زبردست ہے، الحکیم بڑی حکمت والا ہے۔ یہ عظیم الشان ایک آیت ہے۔ شام سے 2 یہودی علماء مدینہ منورہ میں آئے۔ انہوں نے آ کر جب دیکھا اور وہاں کا محل وقوع دیکھا تو انہوں نے آپس میں کہا کہ یہ تو وہ جگہ لگ رہی کہ جہاں نبی آخر الزمان کا ظہور ہونا ہے۔ ہماری تورات میں جو پیش گوئیاں ہیں اس کے مطابق تو اسی علاقے میں ان کا ظہور ہونا ہے۔ پھر ان کو معلوم ہوا کہ یہاں پر ایک شخصیت ہے جو اس بات کا دعویٰ کرتی ہیں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، تو چنانچہ وہ ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ وہ آپ علیہ السلام تھے۔ وہاں پہنچنے کے بعد کہا کہ آپ محمد ہیں؟ آپ نے کہا جی۔ پھر کہا کہ آپ احمد ہیں؟ آپ نے فرمایا جی میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں۔ کہا کہ ہم آپ سے ایک سوال پوچھیں گے، اگر آپ نے اس کا جواب دے دیا ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ نے کہا پوچھو۔ انہوں نے سوال یہ کیا کہ اللہ کی سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ سب سے بڑی گواہی کون سی ہے؟ شہادت کون سی ہے؟ اللہ نے اسی وقت آیت نازل فرمائی۔ آپ اللہ کے سامنے آیتیں پڑھی، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ یہ سنتے ہی فوراً دونوں مسلمان ہو گئے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جو ہے وہ سب سے بڑی گواہی یہی ہے، وہ اللہ کے سوا کسی کے معبود نہ ہونے کی گواہی سب سے بڑی گواہی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص نماز کے بعد یہ آیت الکرسی اور اسی صورت کی آیت نمبر 26 اور 27 جو قل اللہم مالک الملک سے شروع ہو رہی ہے، یہاں سے لے کر بغیر حساب تک، یہ پڑھے گا تو اللہ اس کی مغفرت فرمائیں گے، اللہ اس کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے، اور اللہ اس کی 70 حاجتیں پوری فرمائیں گے، اور سب سے کم حاجت، ادنا حاجت وہ اس کی بخشش اور مغفرت ہو۔ اس کے علاوہ باقی اور حاجتیں اللہ اس کی پوری فرمائیں گے۔ ہر نماز کے بعد جو شخص یہ عمل کر لے، ایک آیت یہ پڑھے شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ، آیت الکرسی پڑھ لے، اور یہ 2 آیتیں آیت نمبر سورہ آل عمران کی 26 اور 27، یہ بہت سے لوگوں کو یاد بھی ہوتی ہے، یاد نہ ہو تو یاد کر لیا جائے۔
اس کو پڑھنے سے اتنے بڑے فائدے حاصل ہوں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص یہ آیت پڑھ کر یعنی شہید اللہ والی آیت پڑھ کر آگے کہے وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، کہہ دیجیے وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، کہ میں بھی انہی گواہی دینے والوں میں سے ہوں، یعنی میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اللہ کل قیامت میں فرمائیں گے کہ میرے اس بندے کا میرے ساتھ ایک عہد ہے اور مجھ سے زیادہ عہد کو پورا کرنے والا کوئی نہیں ہے، اے میرے فرشتوں میرے اس بندے کو جنت میں داخل کر دو۔ تو جب تلاوت میں اس آیت پر پہنچے تو یہ پڑھ لیا کریں وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص رات کو بستر پر سوتے وقت یہ آیت پڑھے شہید اللہ انہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم تک پڑھے اور اس کے بعد کہے اشہد بما شہید اللہ واستودع اللہ هذه الشهادة، میں بھی گواہی دیتا ہوں اس کی جس کے اللہ نے گواہی دی، اور میں یہ گواہی اللہ کے پاس بطور امانت کے رکھواتا ہوں، تو اللہ جو ہے وہ اس کے لیے 70,000 فرشتے پیدا کرتے ہیں، اس آیت کے پڑھنے والے کے لیے 70,000 فرشتے پیدا کرتے ہیں جو قیامت تک اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ چھوٹا سا عمل، خالی یہ ایک آیت پڑھ لیں، آگے اور جملہ اگر یاد نہیں اس کو چھوڑ دیں، صرف یہ آیت ہی پڑھ لیں اور بستر پر لیٹتے وقت پڑھ کر سو جائیں تو 70,000 فرشتے صرف اس کام کے لیے اللہ پیدا کریں گے کہ جو خالی دعائیں کریں اس کے لیے مغفرت کی، اور قیامت تک دعائیں کرتے رہیں گے۔ چھوٹا سا عمل ہے اور بہت بڑا اس کا ثواب ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگرچہ بہت مبہم سا سوال ہے اور اکثر لوگ پوچھتے ہیں، مطلب اس کا ابھی تک کہ جو ہمیں ازواج ملیں گی جنت میں، جو جنت میں جائیں گے وہ کون ہوں گی؟ وہ حور ہوں گی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ان کی اپنی یہاں والی زوجہ ہوں گی۔ جی سوال یہ ہے کہ جنت میں جنتیوں کو ازواج کا ملنے کا ذکر آتا ہے، آج بھی ہم نے پڑھا کہ ازواج مطہرہ ان کے ازواج جوڑے ہوں گے پاکیزہ، تو آیا وہ حوریں ہوں گی یا ان کی اس دنیا کی بیویاں ہوں گی؟ تو حوریں بھی جنتی کو الگ ملیں گی، 70 حوریں تو ادنا جنتی کو ملیں گی، اور جو اس دنیا کی بیوی ہے وہ ان تمام حوروں کی سردار ہوگی، وہ بھی اس کو وہاں ملے گی۔ دنیا میں جو اس کی بیوی ہے وہ کل قیامت میں اس کو ملے گی، اور ساری حوروں سے زیادہ وہ حسین ہوگی اور تمام وہ حوروں کی سردار ہوگی۔ تو حوریں الگ ملیں گی اور جو ان کی ازواج اس دنیا کی تھی وہ بھی ان کو وہاں نصیب ہوں گی، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحویل عافیتک وفجاءة نقمتک وجميع سخطك، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔